اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جو مٹھی بھر سے داڑھی کم رکھے وہ فاسق ہے، اور اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی اور اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، اور فقہ کی تھوڑی بہت بھی موادیات کا علم رکھتے ہیں تو آپ یقیناً جو ہے میری بات کو سمجھ جائیں گے، اور آج کے بعد کسی کو بھی مختلفی مسئلے کے اندر فاسق نہیں کہیں گے۔ اب میں تھوڑی بیسک سے شروع کروں گا، اور میں آج کو فقہ کا بیس بھی نہیں پتا ہوتا کہ فقہ ہے کیا، اور فقہی مسائل میں کسی کی تفسیق کب کی جاتی ہے اور تضلیل کب کی جاتی ہے اور تکفیر کب کی جاتی ہے۔ تو آج میں گزارش کروں گا کہ آج میرا جو یہ نشست ہے فقہی مسائل اور داڑھی کو کم رکھنے کے جواز یا عدم جواز کے متعلق اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کے جو لکھا ہوا ہے اس عبارت کا مفہوم اور مطلب کیا ہے، اور میں حوالہ جات سے ہٹ کر علماء اور جو مفتی اکرام ہیں اور فقہاء گزرے ہیں نامور ان کے حوالہ جات کے ساتھ، اور آج ہماری گفتگو کا جو دائرہ ہوگا وہ ابن عابدین، امام ابن حجر حتمی، عبد الغنی نابلسی اور دیگر عظیم علماء کے جو ہے فتاویٰ کی روشنی میں ہوگا۔ شروع کرتا ہوں اپنی بات کو، تھوڑی سی بیسک پہلے سمجھ لیں۔ جب چاروں مذاہب کے نزدیک کوئی چیز حرام ہو تو اسے کہتے ہیں اجماعی حرام۔ اجماع یہ نہیں ہوتا کہ ایک مسجد کے 10 مولوی یا ایک مدرسے کے 10 مولویوں نے کہہ دیا کہ جناب داڑھی کو کم رکھنا فسق ہے اور اس پر اجماع ہو گیا، نہیں۔ میں پہلی بات یہ ہے کہ جب فقہاء کے نزدیک اور ائمہ اربعہ کے نزدیک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، چاروں مذہب کے نزدیک جو چیز حرام ہو اسے اجماعی حرام کہا جاتا ہے، اور اس کا ارتکاب کرنے والے کی تذلیل بھی کی جاتی ہے اور علماء کے حکم کے مطابق اس کی تکفیر بھی کی جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی مسئلہ چاروں ائمہ کے نزدیک اجماعی طور پر حرام نہ ہو، اس کی عدم جواز کی دلیل چاروں ائمہ کے نزدیک ایک جیسی نہ ہو، تو اس کی پھر تکفیر نہیں کر سکتے، پھر وہ مسئلہ مختلف ہی ہوگا۔ اور مسئلہ مختلف ہی میں جو قانون ہے فقہاء کا وہ یہ ہے کہ باب افتاء اور قضاء میں قاضی کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے، باب افتاء اور قضاء میں، باب تکفیر اور تذلیل میں جو قاضی ہے اس کا عقیدہ دیکھا جاتا ہے، اعتقاد قاضی کا دیکھا جاتا ہے، اور باب تفسیق اور باب تذلیل میں جو عقیدہ ہے وہ مرتکب کے اعتقاد کا دیکھا جاتا ہے۔ جو کوئی مقلد جب کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کے اعتقاد کو پہلے دیکھا جائے گا، پھر اس پہ کوئی فتویٰ لگایا جائے گا کہ وہ فاسق ہے یا نہیں ہے۔ قاضی کے اعتقاد کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ اصول میں سے ہے، اور اس اصول پر میں ابن حجر حتمی کی عبارات بھی بتاؤں گا اور میں اعلیٰ حضرت کے فتاوے بھی دکھاؤں گا۔ وہ اعلیٰ حضرت کے فتاوے پر جو بدمذہبوں نے ہم پہ اعتراض کیے ہیں ان میں سے کوئی ایک مولوی جو میں جواب دوں گا اس کے ہٹ کر دے سکتا ہے؟ اگر جواب میرے والے ہیں تو پھر اسی رول کو ہر جگہ اپلائی کیا جائے۔ وہ میں آگے جا کے فتاوی پر کیے گئے اعتراضات کا جواب بھی دوں گا کہ آج کی نشست انشاءاللہ تعالیٰ بڑی کمال کی نشست ہے اس میں۔ اب آگے چلتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسئلہ مختلف ہی میں مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے اور مطلق تفسیق کی جاتی ہے یا عمومی اور شخصی۔ تفسیق کی بھی دو قسمیں ہیں، یا عمومی ہوگی یا شخصی ہوگی، وہ آگے چل کے بتاؤں گا میں۔ اب یہاں پر میں ایک بات کہوں کہ اب یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ جب مسئلہ مختلف ہی ہو تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی تفسیق کی جائے گی، اور وہ بھی مرتکب کے اعتقاد کو دیکھ کر کی جائے گی، مطلقاً تفسیق ہم نہیں کر سکتے۔ اب آگے چلتے ہیں، اب داڑھی کا چونکہ مسئلہ ہے تو داڑھی کی طرف ہی آتے ہیں۔ داڑھی کیا ہے؟ داڑھی کیا چاروں ائمہ کے نزدیک حرام ہے؟ اگر داڑھی چاروں مذہب کے نزدیک، شافعی، حنبلی اور مالکی اور احناف کے نزدیک، اگر داڑھی کم رکھنا مٹھی بھر سے اگر یہ حرام ہے تو پھر اس پر اس کی تکفیر اور تفسیق کی جائے گی علماء کے حکم کے مطابق، اور پھر مجھے کہا جائے کہ میں فاسق ہوں۔ اور اگر چاروں مذاہب کے نزدیک یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، بعض ائمہ نے کہا کہ یہ جائز ہے اور بعض نے کہا کہ مٹھی بھر رکھنا جو ہے وہ اس سے کم رکھنا حرام ہے، اور بعض نے کہا کہ جواز کی دلیل ہے، بعض نے عدم جواز کی دلیل ہے،
تو پھر یہ مختلفی مسئلہ ہے، اور مختلفی مسئلے میں میں نے بتایا کہ مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جائے گا، قاضی کے اعتقاد کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو شافعیوں کے حوالہ جات دے سکتا ہوں۔ امام شافعی کے نزدیک اور شافعیوں کے نزدیک داڑھی مٹھی بھر سے کم رکھنا جائز ہے، اور وہ جواز کی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ اب جب چونکہ شافعیوں کے نزدیک داڑھی کم رکھنا یہ جائز ہے، اور باقی احناف کے نزدیک، شوافع کے علاوہ جو ہے حنبلیوں کے نزدیک اور مالکیوں کے نزدیک ناجائز ہے، لیکن اب یہ مسئلہ جو ہے اجماعی نہیں رہا، اب اس پہ اجماع نہیں رہا، اب یہ مختلفی ہو گیا۔ اب مسئلہ مختلفی میں جو ہے مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جائے گا۔ اس پر میں عبدالغنی نابلسی کی عبارات پیش کر سکتا ہوں، اس پر میں جو ہے ابن حجر حتمی کی عبارات پیش کر سکتا ہوں، اس پر میں اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کی روشنی میں ہزاروں دلیلیں پیش کر سکتا ہوں، اس پر میں جو ہے ابن عابدین کے دور مختار کے حوالہ جات دے سکتا ہوں، فتاویٰ شامی کے میں حوالہ جات دے سکتا ہوں کہ مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جائے گا۔ اب اگلی بات آتی ہے یہاں پر، داڑھی جو ہے اب اجماعی مسئلہ نہیں رہا۔ اگر بعض نے اس کو جائز کہا ہے اور بعض نے اس کو، میں خود کہتا ہوں احناف کے نزدیک کم داڑھی رکھنا جو ہے یہ حرام ہے، لیکن شوافع کے نزدیک جائز ہے نا، تو اب یہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ اجماعی مسئلہ نہیں رہا، یہ مسئلہ جو ہے یہ مختلفی ہو گیا، اور مسئلہ مختلفی میں اب تفصیل ہم کسی کی نہیں کر سکتے، کسی نہیں کر سکتے۔ اب مرتکب جو ہے نا ارتکاب کرے گا تو مرتکب کی عقیدہ دیکھا جائے گا۔ اگر مرتکب اس کو حرام سمجھتا ہے، داڑھی کم کرنا حرام سمجھتا ہے، اور پھر وہ یہ کم کرتا ہے تو پھر اس کی تفصیل کی جائے گی۔ اگر مرتکب داڑھی کو جو ہے نا کم کرنا حرام سمجھتا ہے، حناف کے نزدیک جو مسئلہ ہے اس کو جو ہے معتبر سمجھتا ہے، اور پھر جو ہے کم رکھتا ہے تو پھر اس کی تفصیل کی جائے گی، اور اگر وہ اس کو جائز سمجھتا ہے، جائز سمجھ کر کے پھر وہ رکھتا ہے، پھر اس کی تفصیل اور تذلیل نہیں کی جائے گی۔ اس پر میں ہزاروں عبارات پیش کر سکتا ہوں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت پر ایک جو ہے نا اعتراض کیا گیا، اس کا کوئی جواب ہے تو مجھے بتائیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پر، اب چونکہ یہ میں اپنے بزرگوں سے مخاطب ہوں، اپنے علماء سے مخاطب ہوں، میں کسی پر اٹیک نہیں کرتا، میں کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے بدمزوں کی طرف سے، اور کئی مناظروں میں مجھے لائیو یہ کہا گیا، اور کئی استاد ہیں جو میرے اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے جہاں پر میں پڑھتا رہا کالج میں، وہاں پر کتنے مناظرے ہم نے کیے، لائیو مناظرے جا کے اگلوں کی مسجدوں میں بیٹھ کے کیے ہیں، تو وہاں پر یہ اعتراض کیا گیا اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ پر، اور اس اعتراض کا جواب الحمدللہ ہم نے دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی میں یہ بات موجود ہے، قوالی سننا فسق ہے، اور قوالی سننے والا فاسق ہے، قوالی سننے والا فاسق ہے۔ اور اسی فتاوی رضویہ میں جب یہ فتویٰ دیا تو اسی فتاوی رضویہ میں وہ بار بار کہتے ہیں حضرت امام عارف باللہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قوالی سننے والا فاسق ہے، اور اسی فتاوی رضویہ میں کہتے ہیں کہ عبدالغنی نابلسی بہت بڑے بزرگ تھے اور عارف باللہ کا لقب دیا۔ حالانکہ عبدالغنی نابلسی نے موسیقی کے جواز پر پوری کتاب لکھی، اور وہ قوالی سنتے بھی تھے اور قوالی سننے کے جواز کے قائل بھی تھے۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دیا کہ قوالی سننے والا فاسق ہے، اس فتوے کے مطابق عبدالغنی نابلسی جو ہے وہ فاسق ٹھہرتے ہیں، کیونکہ اور فتاوی رضویہ میں ہی اعلیٰ حضرت اسی جو ان کے فتوے کے مطابق جو فاسق ٹھہرتے ہیں انہی کو لقب دے رہے ہیں کہ وہ عارف باللہ ہیں، وہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تو جو بد مذہب ہیں، جو غیر مقلدین ہیں، وہ ہم پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جناب اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق عبدالغنی نابلسی ٹھہرے فاسق، اور فاسق کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عارف باللہ، اور جو عارف باللہ کو فاسق کہے، فاسق کو عارف باللہ کہے، رحمت اللہ کہے، وہ کون ہے؟ وہ بھی فاسق۔ تو کہا کہ اعلیٰ حضرت اپنے ہی قانون میں فاسق ٹھہرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ جو قاعدہ ہے اعلیٰ حضرت نے جب پیش کیا قوالی سننے والا فاسق ہے اور عبدالغنی نابلسی کو عارف باللہ بھی کہتے ہیں، تو اس میں غیر مقلدین ہم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے مولویوں کو دیکھا،
میں نے بڑے بڑے مفتیوں کو دیکھا کہ وہ ایسی باتوں پر خاموش ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے، آخر کہنا کیا ہے، جواب کیا ہے اس کا۔ تو ہم نے جواب دیا بدمزموں کو، ہم نے بتایا کہ جناب یہ جو فسق ہے اور فاسق ہے، یہ فقط یہ مسئلہ مختلفی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے مسئلہ مختلفی کے قانون کے تحت یہ فتویٰ دیا کہ جو قوالی کے جواز کا قائل ہے اسے وہ تو عارف باللہ ہے، وہ اسے رحمت اللہ کہیں، جو جواز کا قائل ہو کر قوالی سنتا ہے اس کے لیے حرام نہیں ہے، جو قوالی کو حرام سمجھ کر کے پھر قوالی سنتا ہے تو وہ فاسق ہے، اس کے لیے فسق ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی جواب ہے تو دے، اس کے علاوہ آپ کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں جو کسی چیز کی جواز کا قائل ہو اور وہ اس کا ارتکاب کرے تو اس کے نزدیک جو ہے وہ فاسق نہیں ہوگا، اور جو اس کے عدم جواز کا قائل ہے اور پھر وہ عمل کرتا ہے پھر اس کی تفسیق کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جب قوالی سننے والے کے بارے میں کہا گیا تو ایک ہوتی ہے شخصی تفسیق شخصی، ایک ہوتی ہے تفسیق عمومی۔ میں وہ فتویٰ یہ ہے کہ وہ سب جو قوالی سننے والے ہیں جو اس کو حرام سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں وہ سارے فاسق ہیں۔ اور اگر عبد الغنی نابلسی کا نام لے کر کہتے ہیں کہ عبد الغنی نابلسی جو ہے وہ قوالی سنتا ہے اور فاسق ہے، اور پھر اس کو عارف باللہ کہتے تو پھر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ لوٹ آتا، لیکن اب نہیں لوٹے گا۔ کیوں؟ یہ عمومی، یہ شخصی تفسیق نہیں کی گئی ہے، عمومی کی گئی ہے۔ اب بات سمجھائیے نا۔ تو داڑھی کے جو اس جواز کی قائل ہے کہ کم داڑھی رکھنا، میں نے پہلے اس پہ کلام کیا کہ جتنی بھی احادیث شریف موجود ہے، میں نے 48 حدیث شریف نکالی ہے اس داڑھی کے مسئلے پر، ان میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس کو ہم لے کر یہ کہہ سکیں کہ داڑھی کا مٹھی بھر داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ بہرحال اس مسئلے میں اس طرف نہیں آتا، یہ بات میں اس میں آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ غیر جو ہے نا سنت مؤکدہ بنتی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کچھ کر لے لو، تو داڑھی کا جو وجود ہے، داڑھی کا وجود ہونا واجب ہے۔ یہ ہم بھی قائل ہیں، اس کے شوافی بھی قائل ہے، اناف بھی قائل ہے کہ داڑھی کا وجود ہونا واجب ہے، جو دور سے نظر آئے۔ اس سے آگے داڑھی رکھنا، اس پر اختلاف ہے، یہ مختلفی مسئلہ ہے، لہذا اگر کوئی کم رکھتا ہے تو اس کی تفسیق نہیں کی جائے گی، اس کو فاسق نہیں کہا جائے گا اور اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی اس کے حرام کا قائل ہے، عدم جواز کا قائل ہے، اور حرام سمجھ کر کے حرام سمجھتا ہے اور پھر وہ کم رکھتا ہے تو پھر اس کی تفسیق کی جائے گی۔ اگر ایسے ہر کسی کو آپ فاسق کہیں گے تو ہر مختلفی مسئلہ تو ہر کسی میں ہے، ہزاروں ایسے مختلفی مسئلے ہیں جو آج کے علماء میں ہیں، تو اگر ایسا کرے تو ہر کوئی ایک دوسرے کے مطابق فاسق ہو جائے گا، تو کائنات میں سارے فاسق ہو جائیں گے، باقی بچے گا کوئی نہیں۔ لہذا اس پر جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اب پھر وہ مجھے کہا گیا جناب حدیث شریف میں داڑھی کے متعلق متواتر حدیث موجود ہے، خبریں متواتر مانوی یہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ خبریں متواتر مانوی قطعیت کا فائدہ دیتی ہے، لیکن یہ قطعی ثبوت ہے، میں مانتا ہوں۔ لیکن اگلی بات مجھے بتائیں، کیا ہمیشہ جو خبریں متواتر ہوتی ہے متواتر مانوی، وہ اس کی دلالت جو ہے ہمیشہ قطعی ہوتی ہے؟ قرآن کی ساری آیات قطعی ثبوت ہیں جو ہے متواتر مانوی ہے، لیکن کیا قرآن کی ہر آیات کا جو دلالت ہے وہ قطعی ہے یا ظنی ہے؟ ہر ایک کی جو ہے وہ دلالت قطعی نہیں ہوتی، بعض کی ظنی بھی ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب جو ہے حدیث متواتر جن خبر مانوی ہوئے ہیں، متواتر مانوی حدیثیں ہیں، ان کی دلالت قطعی بھی ہوتی ہے، دلالت ظنی بھی ہوتی ہے، اور داڑھی والے جتنی روایات بھی ہیں ان کے اندر علماء کا، میں اس پر بھی بات پیش کر سکتا ہوں کہ علماء کا موقف ہے کہ یہ جو ہے دلالت ظنی ہے، ان کی قطعی نہیں ہے۔ نماز کے احکام ہوں، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی احکام ہیں ان کی دلالت قطعی ہے، لیکن اب کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی جو ہے دلالت قطعی نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت تبرسی میں لکھا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک دیہات کا جو جمعہ ہے، دیہاتوں میں جو جمعہ ہوتا ہے یہ ناجائز ہے، وہ کسی گاؤں میں جا کے ادا کرے، دیہات کے جمعے کو ناجائز کہا، جبکہ اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ منع نہ کرو، اگر کوئی دیہات میں جمعہ کرتا ہے پڑھتا ہے تو اس کو منع نہ کرو۔ کیوں؟
حالت امام کا قول کچھ اور ہے، لیکن اس لیے کہ جو اس کو جواز کا قائل ہو کر ادا کرے گا اس کو جمعہ ہو جائے گا، اور جو عدم جواز کا قائل ہے اور وہ پھر ادا کرتا ہے تو اس کی تفصیل کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور کوئی جواز یا عدم جواز کا قائل ہو مسئلہ مختلفی میں، تو اس کی تفصیل نہ کی جائے تو بہتر ہے، اور کی جائے تو یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ منع کرنا فرض کفایہ ہے۔ فاسق کا مختلفی مسئلے میں فسق کرنا، اس پر منع کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ جو لوگ اس بات کا کہتے ہیں، میں نے دیکھا گروپ میں کئی لوگ کہہ رہے تھے، تو میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں، جمعہ کے خطبہ کے اندر بلند آواز دعا کرنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناجائز ہے، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر کوئی کرے گا تو ہم انکار نہیں کریں گے۔ یہ کیوں بھائی؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناجائز ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انکار نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت اس قانون کے فالوور ہیں اور یہ بات جانتے ہیں کہ جب مقلدین کے مختلف ہی مسئلوں میں تفصیل نہیں کی جائے گی، انکار نہیں کیا جائے گا، انکار نہیں کیا جائے گا۔ اگر مقلدین کے مختلف ہی مسئلوں میں اگر وہ کوئی حرام سمجھ کر کے ارتکاب کرتا ہے مرتکب، تو پھر اس کی تفصیل فرض کفایہ ہے، انکار فرض کفایہ ہے، اور تفصیل علماء کے قول مطابق ہوگی، کیونکہ لا تفصیل کا بالاجتہادیات، اس قانون کے تحت جو ہے اس کی تفصیل جو ہوگی وہ جو ہے علماء کے قول کے مطابق کی جائے گی، اور اس کا انکار کرنا فرض کفایہ ہے۔ اور پھر ایک جہلانہ سوال کیا گیا، وہ یہ کہ اب توجہ کرو، کہتے ہیں جی جو مجتہدین ہیں ان کے مختلف مسائل میں تفصیل نہیں کی جاتی، بلکہ مقلدین کے مختلف مسائل میں تقریر کی جو ہے تفصیل کی جاتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو مقلدین ہوتے ہیں اکثر مختلف مسائل تو ان کے ہوتے ہیں، مجتہدین کے تو مختلف مسائل تھوڑے ہوتے ہیں۔ اور اگر یہی قانون رکھا جائے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک کئی چیزیں ہیں، اور امام شافعی کے نزدیک کئی چیزیں ہیں جن میں اختلاف ہے۔ اب اگر مجتہدین کے مختلف مسائل میں تفصیل کی جاتی ہے تو مجھے بتائیں اب ان دونوں ائمہ سے آپ کس کو فاسق کہیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ احناف کے درمیان اب ابو حنیفہ کے ماننے والے کتنے مقلد ہیں؟ اب ابو حنیفہ ہی کے مقلدین میں کئی ایسے ائمہ ہیں جو تصویر بنانے کو جائز کہتے ہیں اور کوئی ناجائز کہتے ہیں۔ اب آپ دونوں میں سے فاسق کس کو کہیں گے؟ ان دونوں میں فاسق کون ہے؟ میں نے اعلیٰ حضرت کے جد نشین میں سے کئی ایسے لوگ دیکھے جو حج پہ جاتے ہیں تصویر نہیں بناتے، اس کے وہ حرمت کی قائل ہیں، اور ادھر کئی ہمارے مولوی ہیں جو اسپیشل تصویریں بنوا کے اپنے فیس بک پہ چڑھاتے ہیں اور نبی اللہ وہ گھروں میں لگاتے ہیں، اور ہمارے پیر لگا کے نبی اللہ دیتے ہیں ہر جگہ پہ۔ تو کیا پھر ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ اب ان میں سے جو تصویر بناتے ہیں وہ فاسق ہے، جو اعلیٰ حضرت گدی نشینوں میں سے لوگ ہیں وہ فاسق ہیں، ان میں سے کون فاسق ہے؟ اب آپ لوگ تو اس میں پریشان ہو جاؤ گے، میں کہوں گا بھائی دونوں فاسق نہیں ہے، کیوں؟ مقلدین کے مختلف ہی مسئلے میں تفصیل نہیں کی جائے گی۔ بات سمجھا رہی ہے؟ مقلدین کے مختلف ہی مسئلوں میں تفصیل نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جائے گا، اور وہ ارتکاب اگر جائز سمجھ کر کر رہے ہیں تو پھر ان پہ کوئی حکم نہیں ہے، اور اگر وہ جو ہے برا سمجھتے ہیں اور ناجائز سمجھتے ہیں اور حرام سمجھ کے پھر ارتکاب کرتے ہیں تو پھر ان کی تفصیل کی جائے گی۔ اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی وہ تمباکو کو جائز کہتے ہیں۔ تمباکو جو ہے وہ جو منہ میں رکھتے ہیں تمباکو کو منہ میں رکھنے کو جائز کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے جد نشین جتنے بھی ہیں محدث کبیر تاج الشریعہ آپ جو ہے یہ منہ میں تمباکو رکھتے ہیں، تو وہ لوگ تمباکو کو جائز سمجھتے ہیں، جبکہ احناف کے مقلدین میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو تمباکو کے منہ میں رکھنے کو حرام کہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اب ان دونوں میں سے فاسق کون ہوگا؟ اگر جو آج حرام سمجھتے ہیں وہ اگر ان کی بات مان لی جائے تو اعلیٰ حضرت فاسق ہوئے کہ نہ ہوئے؟ وہ جائز کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی بات کو مانا جائے جو آج جائز سمجھتے ہیں وہ تو فاسق ہوئے۔
جائز سمجھتے فاسق کو یہ، تو ایک دوسرے سے یہ بات ٹکرا گئی یا نہیں؟ ٹکرا گئی، لیکن ہم کہیں گے کہ مسئلہ مختلفی میں مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے عبدالغنی نابلسی کے بارے میں بتایا، عبدالغنی نابلسی وہ ہے جنہوں نے موسیقی کے جواز پر کتابیں لکھی، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو بھی قوالی سنتا ہے وہ فاسق ہے۔ تو میں نے جواب دے دیا کہ غیر مقلدین جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں تو ہم بتا دیں گے کہ بھائی جناب اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شخصی تفسیق نہیں کی گئی، عمومی تفسیق کی گئی، اور وہ بھی ان کی جو حرام سمجھ کر کے قوالی سنتے ہیں ان کے لیے۔ یہ بھی سن لو، یہ بھی اصول میں سے ہے کہ کوئی مفتی مذہب غیر پر فتویٰ نہیں دے سکتا۔ آج تو مفتی حنفیوں کا مفتی ہو تو وہ شافیوں کے مفتی، شافیوں کے مقلدین کے لیے فتویٰ نہیں لکھ سکتا۔ حنفیوں کا مفتی، یہ بھی سن لے اصول میں سے ہے کہ حنفیوں کا مفتی شافیوں کے مقلدین کے لیے فتویٰ نہیں دے سکتا، یہ اس کے لیے حرام ہے، اور مذہب غیر کے لیے فتویٰ دینا حرام ہے، یہ بات سن لے آپ۔ اور تفسیق کے لیے مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جائے گا، تفسیق جب کی جائے گی جو مرتکب اس کا اعتقاد دیکھا جائے گا۔ اور آج میں نے جو بات کی اس کا جو پس منظر تھا وہ یہی تھا کہ کسی کو داڑھی کم رکھنے پر، کسی کو قوالی سننے پر یا اس طرح کے کسی کو فاسق نہ کہا کریں۔ میں بالکل بھائی چارے کی طرح درس دے رہا ہوں، میں جتنی بھی تحقیق کرتا ہوں میں اعلیٰ حضرت کے